جی ہاں، یہ وسط ہندوستان کا وہ عظیم الشان شہر برہانپور ہے جس کی تاریخی عمارتیں، مساجد اور بڑے بڑے اولیاء کرام کے مقابر اس کے عظیم الشان ماضی کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ اس مقدس شہر کی فضا میں روحانیت کی وہ چاشنی ہے کہ شاہان وقت کے ساتھ ساتھ اولیاء و اقطاب نے بھی اسے اپنا مسکن بنانا منظور کیا، اور کیوں نہ ہو جبکہ اسے سلسلہ چشت کے مشہور و معروف بزرگ خواجہ برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب کیا گیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے جہاں اس شہر کو آصف جاہی، عادل شاہی اور مغلیہ سلاطین نے اپنے حکومت میں مرکزی حیثیت دی، وہیں روحانیت اور دینی اعتبار سے بھی اسے کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس شہر تک پہنچنے کے لیے ممبئی سے بذریعہ ریل تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت طے کرنی ہوتی ہے، اور دارالحکومت دہلی سے بذریعہ ریل 1000 کلومیٹر کی مسافت طے کرنی ہوتی ہے، جو کہ آسانی سے بغیر کسی جگہ ریل تبدیل کیے پوری ہو سکتی ہے۔ ایک طرف تو یہ شہر ان لمحات کا گواہ ہے جب شاہجہاں کی محبوب بیگم ممتاز محل نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تھی، اور تقریباً 6 ماہ کے طویل عرصے تک بیگم کے جسد خاکی کو اس سرزمین برہانپور میں عارضی طور پر رکھا گیا تھا۔ دوسری طرف اس عظیم الشان دور سے گزرا ہے جب فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب فتاوائے عالمگیری اسی شہر میں حضرت برہان الدین رازِ الہ علیہ رحمہ کے احاطے میں تصنیف کی جا رہی تھی، جس میں تقریباً 400 علماء کرام کی خدمت حاصل کی گئی تھی۔ اس شہر مقدس کو طریقت کے تقریباً ہر سلسلے نے سیراب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی کے بعد صرف یہاں پر 4 اقطاب موجود ہیں، جس میں خصوصیت کے ساتھ حضور سیدی شاہ بہاؤالدین واجن علیہ رحمہ، حضور سیدی نائب رسول علیہ رحمہ، محدث کبیر حضور سیدی شاہ عیسیٰ جند اللہ قادری علیہ رحمہ، اور سرکار برہانپور حضور سیدی شاہ نظام الدین عرف شاہ بھکاری علیہ رحمہ کے اسماء گرامی ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ سے آئے ہوئے سینکڑوں اولیاء اللہ نے بھی اس سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ بیٹے فقیروں کی عنایتوں سے روح گردانی مت کرو، اس لیے کہ فقیروں کے دروازے سے نوازشیں ہوتی ہیں۔ جب دشمنوں کا ظلم ہو تو فقیروں کے آستانوں پر حاضری دو، اس لیے کہ فقیروں کے آستانوں سے مرادیں پاؤ گے۔ یہی حضرت کا قول ہے۔ سرزمین برہانپور میں ایک اور چشمہ جود و سما حضرت شاہ بہاؤالدین عرف
حضرت شاہ بازن کے آستانے سے بھی رواں دواں ہیں۔ حضرت کا ولادت با شہادت 790 ہجری میں بمقام احمد آباد میں ہوئی۔ حضرت کا سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب پر ختم ہوتا ہے۔ آپ مختلف مقامات کا سفر طے کرتے ہوئے برہانپور تشریف لائے اور محکوم پیر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ رحمہ کے یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ صاحب کشف و کرامات بزرگ ہیں۔ ایک روز بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ حضرت کی خدمت آیا اور خیال کیا کہ حضرت کچھ طعام کھلائے تو انہیں صاحب کشف معلوم۔ بادشاہ کے آنے پر آپ نے قرآن شریف کا جزدان بلوایا تو اس میں 2 گرم روٹی اور تازہ حلوہ برآمد ہوا۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ پھر آپ نے آہستہ سے بادشاہ کے کان میں کہا، آئندہ امتحان نہ کرنا اور نہ ہی ایسی بات کرنا چاہیے۔ بادشاہ شرمندہ ہو گیا۔ آپ عالم و فاضل اور علم فقہ و حدیث میں کامل تھے۔ آپ کی ایک تصنیف خزانہ رحمت بھی ہے جس کو آپ نے اپنے پیر حضرت شیخ رحمت اللہ کے نام سے منسوب کی ہے، جس میں اپنے پیر کے اقبال و مشائخ کے منقب بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دیوان بھی لکھا ہے جو اردو میں ہے۔ آپ نے ہندی کے سینکڑوں دوہے بھی لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، شریعت مثل کشتی، طریقت مثل ملا، معرفت بادوان اور حقیقت مثل دریا کے ہیں۔ پہلے کشتی کو استوار کرو، پھر سوار ہو جاؤ۔ پیر طریقت کا ہاتھ پکڑو اور بادوان معرفت کو اٹھاؤ اور دریائے حقیقت میں چلو۔ جب تک کشتی شریعت ملاح طریقت و بادوان معرفت یہ تینوں چیزیں حاصل نہ ہوں، کشتی میں سوار نہ ہو، ورنہ دریائے حقیقت کو نہ پاؤ گے۔ آپ 14 ذی القعدہ 912 ہجری کو وصال فرما گئے۔